بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر یاسین آپ کے ساتھ پھر سے۔ آج سب سے پہلے تو میں فیصل رضا عابدی صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ فیصل رضا عابدی صاحب آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاستدان ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، ابھی شاید سینیٹر ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، تو انہوں نے جو باتیں کی وہ اتنی وائرل ہوئی کہ صرف پاکستان ہی نہیں، انڈیا سے بھی کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو انڈین ہیں، انہوں نے بھی مجھے وہ ویڈیو بھیجی کہ دیکھیں جی یہ وائرس کی حقیقت ہے، اور یہ بندہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے وائرس کے بارے میں کہ یہ ساری سازش ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ لوگ ایسے ہی وائرس اور مریض اور یہ کرونا وغیرہ لگایا ہوا ہے، یہ ساری سازش ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے دو باتیں پورے انٹرویو گھنٹے کے اندر سے دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ مجھے پھر بتائیں گے کہ یہ ہم جیسا بندہ اس کی باتیں سن کے تو کیسا محسوس کرے گا۔ تو ایک تو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں یہ وائرس جو ہے نا، یہ ووہان سٹی اس کا بارڈر بھی کراس نہیں کیا، تو کس طرح کا وائرس ہے جو کہ اس نے بارڈر بھی کراس نہیں کیا، صرف ووہان سٹی کے اندر ہی رہا۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں یہ مریض ٹھیک کیوں ہو رہے ہیں، اگر تو ویکسین ابھی تک بنی نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں ویکسین ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی تو یہ مریض ٹھیک کیسے ہو رہے ہیں؟ اب آپ یہ غور کریں ذرا دو باتوں پہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ووہان کا بارڈر کراس نہیں کیا، یہ 100% غلط بات ہے۔ کوئی 85,000 یا 85,000 کے قریب مریض چائنا کے اندر ڈائگنوز ہوئے، ان میں سے 67,000 ووہان نہیں، ہبے پروونس کے اندر یا صوبہ جو ہے ہبے اس کے اندر سے تھے، اور باقی 17-18,000 باقی صوبوں سے تھے۔ یعنی ووہان ایک صوبہ ہبے کا ایک شہر ہے، جیسے لاہور پنجاب کا شہر ہے، تو صرف لاہور نہیں یا ووہان نہیں، پورے ہبے پروونس کے اندر 67,000 تھے، اور باقی 17-18,000 باقی صوبوں میں تھے۔ تو یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ بات بالکل 100% غلط تھی۔ اب اگلی بات وہ فرما رہے ہیں کہ جب ابھی تک ویکسین ہی نہیں بنی تو مریض ٹھیک کیسے ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو سارا جھوٹ ہے۔ تو اب آپ سوچیں ویکسین کا مقصد، یہ عام بندے کو بھی شاید پتہ ہے کہ ویکسین بیماری سے بچاتی ہے، بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ کوئی بیمار ہو تو اس کو ویکسین لگا دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ یہ ویکسین ابھی بنی نہیں ہے تو لوگ ٹھیک کیسے ہو رہے ہیں، یہ ایک بندے کی میں جہالت کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، اس کی کم علمی بتاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک کسان کے پاس ایک بندہ جائے اور اس کو بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فصلیں کیسے اگانی چاہیے، آپ کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر وہ اس سے کہے کہ یہ آم جو ہے نا، آم جو مینگو ہے یہ درخت پہ نہیں لگتا، یہ اصل میں نیچے گاجر اور مولی کی طرح زمین سے نکلتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کسان کے طور پہ آپ اس بندے کی بات کو کتنی اہمیت دیں گے یا کیا اس کی بات مانیں گے؟ تو ہمارے لیے تو اس بندے کا انٹرویو بالکل ایسے ہی تھا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ عام زمین سے نکلتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، یہاں پہ تو وہی چلتا ہے جو لوگوں کو جو اپنی سمجھ میں آتا ہے۔ سازش کی بات کرو گے تو فوراً وائرل ہو جاؤ گے، تو ورنہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سنے گا۔ تو یہ یہاں سے میں شروع کرنا چاہ رہا تھا۔ خیر اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ اب تو میرا نہیں خیال کہ فیصل رضا عابدی صاحب ٹی وی پہ آنے کی جرت بھی کریں گے، میرا نہیں خیال ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور فیس بک پہ میرے فیس بک پیج کے اوپر بھی دیکھتے رہتے ہیں پوسٹ، میں نے 3 مئی کو ایک پوسٹ ڈالی تھی، اور اس میں نے یہ بات کی تھی کہ ابھی کرونا کے کیسز پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم نے جشن منانا شروع کر دیا جیسے کرونا ختم ہو گیا ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو یہ 3 مئی کو میں نے یہ لکھا تھا۔ اچھا اس کے بعد جن لوگوں نے میری اگلی ویڈیو دیکھی ہے، جو آخری ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی، وہ میں نے ریکارڈ کی تھی 23 مئی کو، 23 مئی کو، اور وہ تھی رمضان کی 29ویں رات تھی، اور عید سے پہلے میں نے ریکارڈ کی تھی۔ آپ لوگوں کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ میں نے اس میں کیا کہا تھا۔ میں نے بہت ہی ہمبل عاجزانہ طور پہ عرض کی تھی کہ عید کے موقع پر باہر نہ نکلیں، اللہ واسطے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ جو ابھی لاک ڈاؤن کھلا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا آپ کو، یہ 14 دن لگتے ہیں یا 1 ہفتہ کم از کم لگتا ہے یہ چیزیں ظاہر ہونے میں۔ تو آپ اگر عید کی شاپنگ پہ چلے گئے، آپ نے احتیاط نہیں کی، تو آپ کو 1 ہفتے بعد پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ میرے اتنے لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر کوئی دیکھ لیا ہوگا 1-2 ہزار لوگوں نے، باقی نے تو نہیں دیکھا۔ تو اگر جنہوں نے دیکھا بھی ہے پتہ نہیں انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو آپ کو میں ایک گراف دکھاتا ہوں، یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ یہ ایک گراف ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور اس کے اندر یہ حصے کو دیکھیں، یہ جو حصہ ہے، جو یہ حصہ ہے اس کو دیکھیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کرکٹ جو لوگ دیکھتے ہیں نا،
तो उसमें ये ओवर बाय ओवर स्कोर होता है कि हर ओवर में कितना स्कोर बना, 50 ओवर का मैच है तो हर ओवर में कितना स्कोर बना। तो ये कोरोना के केसेस हैं रोज़ाना के हिसाब से कि कितने मरीज़ नए आते हैं। अब आप इसके ऊपर गौर करें, दायरे के अंदर, ये जो दायरे के अंदर है ना, ये हैं कोरोना के मरीज़ जो ईद के बाद आने शुरू हुए। अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था कि ईद के बाद आपको पता चलेगा कि आपने ईद की शॉपिंग की है, जो आपने बद-ए-एहतियातियाँ की हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये एक तरह का क्रिकेट के अंदर जैसे पावर प्ले आ जाता है ना कि बैट्समैन मार धाड़ करना शुरू कर देता है, तो आपने वायरस को पावर प्ले दे दिया और उसने ये हालत कर दी हमारी। और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी केस ऊपर और जाते जा रहे हैं। तो ये सबसे पहली बात ये है जी। अब आप खुद देख रहे हैं कि उसका असर क्या हो रहा है। आपने अगर खुद से एहतियात की होती, घर बैठे होते, सब लोग घर बैठते, तो इस तरह का हाल ना होता हमारा। तो अभी खैर अल्लाह का शुक्र तो नहीं अदा करना चाहिए, लेकिन कम से कम ये हुआ है कि अब लोग मानना शुरू हो गए हैं कि ये मरीज़ भी हैं और वायरस भी है, ये कोई हवाई बात नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि पहले लोग नंबर देखते थे कि कितने मरीज़ आ गए, कितने आ गए रोज़ाना के हिसाब से। अब लोग जानते हैं कि कौन कौन बीमार हुआ है, कौन कौन बीमार हो रहा है और कौन कौन इसके अंदर अल्लाह को प्यारा हो रहा है। अभी तक अल्लाह को प्यारे होने वाले चंद हैं जो लोगों को पता है। अल्लाह ना करे कि आप लोग रोज़ाना गिनना शुरू कर दें कि फ़लाँ 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 बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया इसकी वजह से। तो इसलिए अभी भी अकल के नाखून लेने चाहिए, अभी भी एहतियात करनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट के आसरे पे नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। लॉकडाउन इलाज नहीं है इसका, मेरी बात गौर से सुन लें। लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, कर्फ्यू इसका इलाज नहीं है। हर मुल्क ने करके देख लिया, एक टाइम आता है कि लॉकडाउन खोलना पड़ता है। कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉकडाउन बहुत अरसे के लिए। आपको पता है इस वक्त लॉकडाउन कहाँ कहाँ पे, इंडिया के अंदर लॉकडाउन खोल दिया उन्होंने, हालांकि केस बढ़ते जा रहे हैं, हमसे डबल हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन खोल दिया। बाकी मुल्कों में लॉकडाउन खोल रहे हैं। अफ्रीका के अंदर अभी केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो गरीब मुल्क हैं हमारी तरह, वो इतने गरीब तो हम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे वो ज़्यादा गरीब हैं। वहाँ पे लॉकडाउन खोलने का उन्होंने ऐलान कर दिया, हालांकि केस बढ़ते जा रहे हैं। कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉकडाउन बहुत अरसे के लिए, ये कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना इकॉनमी बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन असल हल क्या है? आप लोग खुद एहतियात करें, अवाम को चाहिए कि वो एहतियात करें। स्वीडन के अंदर कोई लॉकडाउन नहीं हुआ। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने कोई लॉकडाउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरी आवाम खुद जिम्मेदार है, मेरी आवाम समझदार है, वो जो करेगी उसको पता है। तो आप लोग सिर्फ अपने लिए खुद करें, अल्लाह वास्ते अपने लिए खुद करें, किसी के आसरे पे ना रहें। अभी आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप नहीं करना है जो कुछ करना है। घर से बाहर बिला वजह ना निकलें। अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे रश है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे ना जाएं। अगर आपको बिल्कुल भी ज़रूरी हो गया है तो मास्क पहन के जाएं, ऐसी जगहों पे मास्क पहन के जाएं। हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइज़र रख लें अपने पास, डिस्टेंस रखें, जिसको डिस्टेंस असल में फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दे दिया गया है। इसका मतलब है कि कम से कम 2 मीटर का या 6 फुट का फासला रखें लोगों के दरमियान। ऐसे ही बिला वजह लोगों को गले मिलना, हाथ मिलाना, ये चीज़ें छोड़ दें। छोटी छोटी एहतियातें हैं, ये छोटी छोटी एहतियातें कर लें तो फिर भी हम किसी तरह, अल्लाह ताला हमें बचाने वाला, किसी तरह बचत हो जाएगी। वरना हमारे और कोई बचत नहीं है। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। ये हुकूमत का काम है, वो लॉकडाउन लगाती है, कर्फ्यू लगाती है, क्या करती है ये इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा। ये गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने। तो हमने सिर्फ इतना करना है कि अवाम को बताना है कि अपने लिए खुद करें, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बूढ़ों के लिए। अब पुरानी बात भी ख़त्म हो गई जो हम कहते थे कि नौजवान लोगों को कुछ नहीं होता। अभी 21 साल का एक लड़का बेचारा मेडिकल स्टूडेंट था, उसके माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं। वो आपने वो इंटरव्यू उसकी माँ का डॉक्टर का सुना होगा। 21 साल का लड़का था, कोई बीमारी नहीं थी उसको, लेकिन बेचारा वो भी कोरोना का 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारा हो गया, 3 दिन के अंदर अंदर। तो एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें। आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है, कोई किसी का ख्याल रखने वाला नहीं है। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीर की तरह का कर्फ्यू लग जाए या फौज इतनी खड़ी हो जाए कि आप गली मोहल्ले में भी ना निकल सकें। अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, अवाम अगर इसी तरह बद एहतियाती करेगी तो लॉकडाउन भी कामयाब नहीं होगा। गली मोहल्लों में जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। आप लोग फिर गली मोहल्लों में फिरते रहेंगे, फिर एक दूसरे के घरों में जाते रहेंगे, गले मिलते रहेंगे, पार्टियां करते रहेंगे, सब कुछ। तो खुदारा एहतियात करें। अगर आप बिल्कुल भी नहीं घर बैठ सकते, जिनको बहुत मजबूरी है, तो
احتیاط تو کر سکتے ہیں نا، احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ جو ماسک کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ماسک کا WHO نے گائیڈ لائنز اپنی دی ہیں 2 دن پہلے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کپڑے کا ماسک بھی بنا سکتے ہیں۔ کپڑے کے ماسک بنانے کے لیے بھی 2-3 چیزیں ضروری ہیں کہ اس کی 3 تہیں ہونی چاہیے، ایسا صرف سیدھا سادہ کپڑے کا ماسک کافی نہیں ہے۔ لیکن وہ ماسک آپ کے بچاؤ کے لیے نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ جو کپڑے کا ماسک پہنتا ہے، آج کل مارکیٹ میں بھی کپڑے کے ماسک آ گئے ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ جس بندے کو بیماری ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے اندر وائرس اس کو پتہ نہ ہو، تو وہ دوسروں کو نہیں لگا سکے گا، اس سے بھی بہت کم ہو جائے گا وائرس کا باہر نکلنا۔ تو یہ ماسک کپڑوں والا آپ کے بچاؤ کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے کہ یہ نہیں کہ کپڑے کا ماسک پہن کے آپ پھر پھرتے رہیں، جہاں دل کرے پھرتے رہیں اور کہیں بھی جا کے تو رش میں پڑے رہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی۔ امید کافی ہے کہ آپ کو اس وقت بھی کچھ سمجھ آئی ہوں گی باتیں، ابھی بھی سمجھ آ رہی ہوں گی۔ تو میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے، کوئی میں کسی سے نہیں کہتا یہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، یا وہ جو عام طور پہ کہتے ہیں بیل بٹن کو دبا دیں اور یہ کر دیں۔ تو میں صرف اتنی سی عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ فیس بک پیج ہے اور میں صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کے اوپر اپنی ویڈیو ڈالتا ہوں، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کوئی میں پیسے کے لیے نہیں کرتا، مجھے کوئی پیسے نہیں ملتا، یوٹیوب چینل کے نہیں ہے میرا۔ تو یہ میری باتیں فیس بک پہ آپ شیئر کریں یا ویسے کسی کو بتا دیں، اللہ کرے کسی ایک بندے کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بچا لے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو میں کہوں گا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں یہ وبا جلدی ٹل جائے تاکہ ہماری جان چھوٹے اور زندگی واپس اسی طرح نارمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔